طارق فرید ساہیوال کے گاؤں چک نمبر 86 میں پیدا ہوئے۔ والدین غریب تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ والد غربت سے لڑنے کے لیے 1978 میں امریکہ چلے گئے۔ وہ امریکی ریاست کینٹکی کے شہر ایسٹ ہیون میں آباد ہو گئے۔ وہ برگر کنگ، میکڈونلڈ میں ملازمت کرتے رہے۔ وہ معمولی ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ طارق فرید 1981 میں اپنی والدہ اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میکڈونلڈ میں کام کرتے رہے۔ یہ کچھ عرصہ لوگوں کے گھروں میں پھول بھی ڈیلیور کرتے رہے۔ طارق فرید نے 16 سال کی عمر میں 1986 میں اپنے والد سے $5000 قرض لیا اور فرید فلاور کے نام سے پھولوں کی دکان کھولی۔ یہ بہت جلد کامیاب ہو گئے۔ ایک فلاور شاپ 4 میں تبدیل ہو گئی۔ طارق فرید کی اس کامیابی کے پیچھے ایک چھوٹا سا فارمولہ تھا۔ یہ بچپن میں جب اپنے گاؤں، اپنے شہر سے فروٹ خریدتے تھے تو یہ دیکھتے تھے دکاندار فروٹ تولنے کے بعد تھیلے میں 1-2 دانے اضافی ڈال دیتے تھے، یا پھر یہ گاہک کو کسی دوسرے فروٹ کا 1-8 دانہ گفٹ کر دیتے تھے۔ دکاندار یہ گفٹ کرتے ہوئے عموماً کہتے تھے، باؤ جی 1-8 دانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ واقعات اور یہ فکرے طارق فرید کے دماغ میں جڑ پکڑ گئے تھے، لہٰذا جب انہوں نے فلاور شاپ کھولی تو یہ ہر گاہک کو 1-8 پھول اضافی دے دیتے تھے۔ امریکہ جیسے کمرشل اور سرمایہ دار ملک میں یہ بات عجیب تھی، چنانچہ ان کے کاروبار کو پر لگ گئے۔ طارق فرید نے فلاور شاپ کے کاروبار میں 2 باتیں نوٹ کیں۔ پہلی بات، پھول خواہ کتنے ہی خوبصورت اور قیمتی کیوں نہ ہوں، یہ 1-8 دن میں مرجھا جاتے ہیں، اور پھول لینے اور دینے والے دونوں انہیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں گاہک کی ساری رقم برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، گاہک یہ جانتے ہوئے کہ یہ پھول بمشکل 1-8 دن نکالیں گے، یہ گلدستے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ طارق فرید نے غور کیا تو پتہ چلا پھول دنیا کا بہترین تحفہ ہیں۔ پھول دینے اور لینے والے دونوں کو خوشی دیتے ہیں۔ آپ ٹھنڈے سے ٹھنڈے اور بیزار سے بیزار شخص کو بھی پھول پیش کریں، اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اور چہرے کا یہ کھل اٹھنا، یہ خوشی گلدستے کی قیمت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ چنانچہ لوگ دوسرے لوگوں کو پھول پیش کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طارق فرید کو تحقیقی اور نئے نئے آئیڈیاز تلاش کرنے والا دماغ دے رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے گلدستے کو ایک ایسی شکل دینے کا فیصلہ کیا جس سے لوگوں کو خوشی بھی ملے اور یہ اسے 2 بار بھی استعمال کر سکیں۔ یہ پھولوں کو دیکھ بھی سکیں، سونگھ بھی سکیں اور یہ انہیں کھا بھی سکیں۔ یہ نکتہ دلچسپ تھا، چنانچہ طارق فرید نے گلدستے کو پھولوں سے پھلوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مختلف پھل خریدتے، ان پھلوں کو کاٹ کر پھول، پتے اور ڈالیاں بناتے، انہیں گلدستے کی شکل دیتے اور یہ گلدستہ فروخت کر دیتے۔ لوگ گلدستہ خریدتے، دیکھتے، خوش ہوتے اور بعد ازاں تمام پھل ایک ایک کر کے کھا جاتے۔ یہ آئیڈیا کامیاب ہو گیا۔ طارق فرید نے ایڈیبل ارینجمنٹس کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ کرائی اور 1999 میں ایسٹ ہیون میں کھائے جانے والے گلدستوں کی پہلی فلاور شاپ بنا دی۔ یہ 1600 فٹ کی چھوٹی سی دکان تھی۔ طارق فرید کو پہلے دن کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر مل گئے۔ یہ بڑی مشکل سے تمام آرڈر پورے کر سکے۔ اگلے دن بھی یہی صورتحال تھی۔ طارق فرید کا آئیڈیا کلک کر گیا۔ یہ کمپنی اتنی کامیاب ہو گئی کہ 2001 میں کمپنی نے فرینچائز دینا شروع کر دی۔ پہلی فرینچائز والتھم میں کھلی اور پھر چل سو چل۔ امریکہ میں اس وقت ایڈیبل ارینجمنٹس کے 1090 آؤٹ لیٹس ہیں، جبکہ ترکی، اٹلی، ہانگ کانگ، کینیڈا، سعودی عرب، بحرین، UAE، کویت، قطر، چائنا اور پورتوریکو میں اس کے 110 سٹور ہیں۔ یوں دنیا میں طارق فرید کی کمپنی کے 1200 آؤٹ لیٹس بن چکے ہیں۔ کمپنی کی مالیت اس وقت $660 ملین ہے اور یہ امریکہ کی تیزی سے ترقی کرنے والی فرینچائز میں شامل ہے۔ طارق فرید کا نام امریکہ کے تیزی سے ترقی کرنے والے 50 بزنس مینوں میں آتا ہے، اور انٹرنیشنل فرینچائز ایسوسی ایشن نے فروری 2018 میں طارق فرید کو ہال آف فیم میں بھی شامل کر دیا۔ طارق فرید اس کامیابی کے بعد رکے نہیں
اور یہ روز دفتر بھی جاتے ہیں اور یہ اپنے آؤٹ لیٹس پر گاہکوں کی شکایات بھی سنتے ہیں۔ یہ اپنے گلدستوں میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ سیلز مین کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں، اور یہ 15 سال کی عمر سے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت 51 سال کے ہیں۔ یہ آج بھی ہفتے کے 6 دن کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے آؤٹ لیٹس ہفتے کے 7 دن کھلے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ساہیوال کے پھل فروشوں کی طرح گاہک کو ایک آدھ اضافی پھل یا چاکلیٹ ضرور دیتے ہیں، اور یہ اضافی چاکلیٹ ان کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ طارق فرید کی کہانی کامیابی کی جدید ترین کیس اسٹڈی ہے۔ ہم اگر اس کیس اسٹڈی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو ہم بڑی آسانی سے ان کی کامیابی کی وجوہات تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی کامیابی کی پہلی وجہ آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا آج بھی دنیا کی کامیاب ترین پروڈکٹ ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہو یا کم، آپ لولے ہوں، کانے یا پھر اندھے، اور آپ گورے ہوں یا کالے، آپ کے پاس اگر اچھا آئیڈیا ہے تو آپ چند برسوں میں غریب سے امیر اور لاچار سے سخی ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اگر طارق فرید بننا چاہتے ہیں تو آپ انوکھا آئیڈیا تلاش کریں، مارکیٹ سروے کریں اور پھر کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھیں۔ آپ بھی طارق فرید بن جائیں گے، لیکن آپ کو اس سے پہلے والدین کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی۔ کیونکہ آپ والدین کی دعاؤں کے بغیر کامیاب تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ والدین کی محبت کے بغیر اس کامیابی کو زیادہ دیر تک سنبھال نہیں سکیں گے۔ کامیابی کرسٹل کا مرتبان ہوتی ہے، اسے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے والدین کے ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہیں تو مرتبان ہے، یہ نہیں تو پھر یہ جلد گرے گا اور ٹوٹ جائے گا، آپ کی کامیابی کرچی کرچی ہو جائے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی چیز بری لگی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔